بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، معزز حاضرین اور میری قابل احترام مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ مجھے آج اس نشست میں شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے جس نشست میں صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھی جا رہی ہے اور آخری باب پڑھا جا رہا ہے. جب اس ادارے کے حدیث کے اساتذہ اور حدیث کے طلباء کی فہرست اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو اس کے آخری حصے میں امید ہے کہ انشاءاللہ میرا نام بھی اس کے اندر آ جائے گا. بلکہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کا نام حدیث کے طلباء میں آئے گا. آج آپ سب حدیث کے طالب علم ہیں. ایک زمانہ تھا کہ سارا سال ان طلباء کرام نے ساری بخاری پڑھی ہے. ذرا اٹھ کے ذرا کھڑے ہوں. ذرا یہ حدیث کے جو طلباء ہیں، حدیث کے طلباء صرف یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں. سارا سال انہوں نے صحیح بخاری پڑھی ہے اور آج بھی یہ آخری باب اور آخری حدیث پڑھ رہے ہیں. بیٹھ جائیں. لیکن آج ان کے ساتھ میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں اور انشاءاللہ اس نشست کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کے طالب علموں میں شمار فرمائیں گے. اور آج ان کا آخری سبق جہاں پر ہے وہاں ان طلباء کا بھی اعزاز کیا جا رہا ہے جن طلباء نے قرآن پاک یہاں پر یاد کیا ہے. یہ ایک معیاری درسگاہ ہے. یہاں سے معیاری حفاظ بن کے تیار ہو رہے ہیں. آج جن حافظوں کی دستار بندی ہے وہ ذرا اٹھ کے کھڑے ہو. ذرا کھڑے ہو. ذرا کھڑے ہو کے ذرا مجمع کو دکھائیں نا سارے. یہ درمیان میں یہ بھی آپ بھی حافظ نہیں؟ تجوید والے. اچھا تجوید والے ہیں تو یا آپ بھی قرآن والے ہی ہیں نا. آپ بھی کھڑے ہو جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے جی اس ادارے کا پھل اور یہ اس ادارے کا ثمر جو آپ تیار ہوا ہے. جو یہ بیٹھ جائیں. یہ جو سال کے آخر میں اختتام صحیح بخاری کی دستار بندی کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں. ان جلسوں کے ذریعے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سعادت ہے حدیث کی، حدیث کا سبق پڑھنا. اور یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. اس مجلس میں احباب بھی ساتھ شامل ہو جائیں اور وہ بھی اس ثواب میں ساتھ شامل ہو جائیں. اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے کریں کہ الحمدللہ ابھی ایسے ادارے موجود ہیں جو حدیث کو پڑھ کے آگے پڑھا رہے ہیں اور جو مزید حفاظ کو تیار کر رہے ہیں. مولانا فرما رہے تھے 75,000 نہیں ہیں، ایک کم 90,000 وفاق کا امتحان دے رہے ہیں. اس مرتبہ وفاق کا امتحان دینے والے جو ہیں وہ 1,000 کم 90,000 ہیں. 99,000 جو ہیں وہ اس سال جو ہیں وہ حفظ کا امتحان دے رہے ہیں. اور یہ تو صرف ایک وفاق میں. ہمارے بہت سارے مدارس، دیوبندیوں کے مدارس بہت سارے ایسے ہیں جو حفظ کے مدارس ہیں لیکن وفاق کے ساتھ منسلک نہیں ہیں. اور پھر دوسرے مکاتب کے بھی مدارس ہیں. ان سب کو شامل کیا جائے تو یہ حفاظ کی تعداد لاکھ سے کہیں آگے پڑ جاتی ہے. یہ ایک سال کی کارکردگی ہے آپ کے مدارس کی اور یہ کارکردگی ہے آپ کے اس ادارے کی. اس ادارے کے لیے آپ نے تمنائیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں، زمینیں وقف کی ہیں، عمارتیں بنانے میں تعاون کیا ہے، اس ادارے کی تعمیر میں آپ نے تعاون کیا ہے.
اس ادارے کے رواں اخراجات میں آپ نے تعاون کیا ہے، تو یہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو دکھا دیا جائے کہ آپ نے اس ادارے میں چندہ دیا ہے، عطیات دیے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، خیرات دی ہے، صدقات دیے ہیں، اللہ کے نام پہ مال دیے ہیں۔ تو آپ نے جو مال دیے ہیں، یہ مال جو ہیں یہ ادھر ادھر نہیں گئے، آپ کے دیے ہوئے پاکیزہ اموال سے یہ علماء کرام تیار ہوئے ہیں، یہ قرائے کرام تیار ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ حفاظ کرام تیار ہوئے ہیں۔ اس امت کا عالم بننا تو بہت بڑی بات ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام، وہ ان کی تمنا ہے کہ ان کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، اور انبیاء علیہ السلام میں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ وہ نبی ہوں گے، لیکن جب دنیا میں آئیں گے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے اور آپ کے دین پہ، آپ کی شریعت پہ، آپ کی قرآن پہ، آپ کی سنت پہ وہ عمل کریں گے۔ دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ سب نبی تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ صرف نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء بھی ہیں، اور یہ خاتم الانبیاء کی جو آپ کے سر پہ تاج رکھا گیا ہے، یہ صرف آپ کے سر پہ تاج رکھا گیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور نبی کے سر پہ یہ تاج نہیں رکھا گیا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ سعادتیں ایسی بھی عطا فرمائی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ ان سعادتوں میں سے ایک سعادت یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پہ دین نازل ہوتا رہا، کتابیں نازل ہوتی رہیں، لیکن کسی نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان نہیں فرمایا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ کسی نبی کے دور میں دین مکمل نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، تبیانا لکل شیء، وہ تورات کے اندر ہر جو حکم تھا وہ واضح کر کے بیان کیا گیا تھا۔ انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں دیں، صحیفے اتارے، لیکن کسی نبی کے دور میں دین مکمل نہیں ہوا۔ وہ دین جو ہے نا، اس کی مثال جو ہے وہ لباس کے ساتھ دی گئی ہے۔ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا لباس اس کے وجود کے اعتبار سے انتہائی مختصر ہوتا ہے، اور جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا لباس بھی بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے ناپ بدلتا جاتا ہے۔ 1 سال کے بعد بڑے بچے کے کپڑے جو ہیں وہ چھوٹے بچے کو دے دیتے، اور اس کو وہ پورے نہیں آ رہے ہوتے۔ تو اس طریقے سے ہر سال جو ہے اس کا ناپ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، پیمائش بدلتی رہتی ہے، لیکن پھر 18 سال 20 سال 25 سال کا جب وہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا قد ایک مقام پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے۔ اب اس کا قد مکمل ہو گیا ہے، اب جو اس کی جو لباس ہے اس کی پیمائش ایک مقرر ہو گئی ہے۔ درزی کو 1 مرتبہ پیمائش دینی پڑے گی، میں نے 1 مرتبہ پیمائش دی ہوئی ہے، ان علماء کرام نے 1 مرتبہ پیمائش دی ہوئی ہے۔ اب اس درزی کے پاس ہر سال پیمائش دینی پڑتی، وہ جتنا قد ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کا لباس جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، وہ سائز مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے ایک انسان کا حال ہے، انسانی معاشرے کا حال بھی یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ابھی انسانی معاشرہ ابتدائی اپنے دور سے گزر رہا تھا، اس وقت دین کے حکام بہت مختصر تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام اور آئے، پھر اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت ترقی کی تو حکام اور آئے، پھر اور انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور انسانیت ترقی کرتی رہی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام اور سے اور آتے رہے، لیکن کسی نبی کے دور میں دین مکمل نہیں ہوا۔ ادھر توجہ کریں ذرا، کسی نبی کے دور میں دین مکمل نہیں ہوا۔ دین اگر مکمل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہوا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 23 سال دین نازل ہوتا رہا، اور 23 سال میں ابھی دین مکمل ہونے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ دین میں تبدیلیاں بھی آتی رہی ہیں، احکام منسوخ بھی ہوتے رہے ہیں، نئے احکام آتے رہے ہیں۔ آج جس طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مکہ مکرمہ نماز کا یہ طریقہ نہیں تھا، اس وقت طریقے اور تھے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو طریقہ اور تھا۔ ایک صحابی ہیں، وہ سفر پہ ہی گئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا تھا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جب نماز کھڑی ہوتی تھی تو آ کے پہلے جو نماز میں شامل ہوتے تھے ان سے پوچھ لیتے تھے کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، وہ بتا دیتے تھے اتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ کہنے لگا میں سفر سے واپس آیا ہوں، اور واپس آنے کے بعد میں مسجد میں گیا اور میں ایک سے پوچھتا ہوں کتنی رکعتیں ہوئی ہیں تو وہ نہیں بتا رہا، دوسرے سے پوچھتا ہوں وہ نہیں بتا رہا، ہاں اشارے سے کہہ رہے ہیں چپ رہو، لیکن بولتے نہیں ہیں۔ کہنے لگا میں نے سوچا کہ کیا ہو گیا ہے، اس سے پوچھتا ہوں وہ نہیں جواب دیتا، اس سے پوچھتا ہوں وہ جواب نہیں دیتا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کو بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں بات کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ تو یہ احکام جو ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی بدلتے رہے، اور آپ پہ دین کے مکمل ہونے کا ابھی اعلان نہیں ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حجۃ الوداع فرمایا۔ یہ حج آپ کو معلوم ہوگا یہ کون سے مہینے میں ہوتا ہے، پتہ آپ کو کون سے مہینے میں حج ہوتا ہے؟ جی ذی الحجہ کے مہینے میں۔ ذرا سب بولے نا کس مہینے میں ہوتا ہے حج؟ ذی الحجہ کے مہینے میں، اور ذی الحجہ کے بعد پھر اگلا سال شروع ہو جاتا ہے محرم کا۔ محرم کے بعد پھر کون سا مہینہ آتا ہے؟ سفر کا۔ سفر کا آخری عشرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کا آغاز ہو گیا تھا، اور ربیع الاول میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ حج جو ہے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے، اور 9 ذی الحجہ تھی، عرفات کا میدان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں موجود تھے، اور اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ میاں نے فرمایا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو آج میں نے مکمل کر دیا ہے۔ اور اسی پہ اکتفا نہیں فرمایا اتنی خبر دے دیتے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، بلکہ فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے۔ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ آج ہم جو ہے دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں، بخاری شریف کا آخری باب سن رہے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ فرمایا آج میں نے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی۔ اور ان 2 خبروں پر بھی اکتفا نہیں فرمایا، پھر ساتھ ایک تیسری خبر دی، فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اب صرف اسلام ہے، اسلام کے سوا اب کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، کوئی اور دین ہے ہی نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اب یہ دین نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، یہ اللہ کا کیسا دین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ادھر توجہ کرو بچوں بھائی، ادھر توجہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تورات دیکھی، اور اس تورات میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی